میں محترم احباب زی وقار آج دی محفل مجلس ایک مرحوم دے سال ثواب دی مجلس ہے۔ دعا کرو خالق کائنات محمد و اہل بیت محمد دا صدقہ مرحوم دے درجات بلند فرماوے۔ کائنات دا کریم خالق محمد و اہل بیت محمد دا صدقہ مرحوم دی قبر نو تا حد نگاہ وسعت عطا فرماوے۔ اس دے بھائیاں نو مالک صبر جمیل عطا فرماوے۔ اس دی ماں اس دے رشتہ دار جنہوں نے سوگوار چھوڑ کے گیا ہے، کائنات دا کریم اللہ محمد و اہل بیت محمد صدقہ انہوں نے صبر عطا فرماوے۔ اور بتقاضۂ بشریت اگر کوئی غلطیاں ہیں تو 14 دے صدقے معاف فرما کے جنت الفردوس دے وچ اعلیٰ مقام نصیب فرماوے۔ بھائیو، عزیزو، بزرگو، دنیا ناپائیدار ہے، موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ میری گل سن کے وہ گل دل نو چنگی لگے، چلو کچھ ہوں ہاں کریں دے گا، میں پتہ لگ سی بھائی تسی جاگ دے بیٹھے ہو۔ ختم دا ٹائم جڑا میں دسے ہیں میری کوشش ہو سی بھائی میں ایک لمحہ بھی تھوڑا ضائع نہ کروں۔ جڑی تھوڑی جی دیر دی حاضری ہے وہ میں تھوڑے دلاں تک تھوڑی سماعتاں تک اپنی گزارشات پہنچاون دی کوشش کرے سا۔ موت ایک اٹل حقیقت، موت زمان و مکان دی قیدی نہیں۔ دنیا تے نہ بندہ آیا اپنی مرضی نال ہے، نہ دنیا تو جامنا اپنی مرضی نال ہے۔ آیا بھی اللہ دی مرضی نال ہے، دنیا تو جامنا بھی اللہ دی مرضی نال ہے۔ وہ جس مقام تے پیدا کرے وہ دی مرضی، جس قبیلے دے وچ پیدا کرے وہ دی مرضی، جس خاندان دا چشم و چراغ بنائے وہ دی مرضی، بادشاہ دے گھر جمائے او دی مرضی، فقیران دے گھر جمائے، توجہ ہے نا سارے دی، یعنی بندے دے واسطے جنہیں سونا بنائے او دی مرضی، کوڑا بنا کے گلے او دی مرضی، رنگ دا کالا بنائے او دی مرضی، چٹا بنائے او دی مرضی۔ اے بندے دی اپنی مرضی تے منحصر نہیں کہ میں ماران دے گھر کیوں آیا تے میں سیدان دے گھر کیوں نہیں جمعیا، توجہ ہے نا، یا میں غریب ہاں تے میں امیران دے گھر کیوں نہیں پیدا ہویا۔ اے اس مالک الملک دی مرضی ہے، جس مقام تے بھیجے، جس گھارج بھیجے بس او دی مرضی، گھلیا بھی اپنی مرضی نال، بلامنا بھی اپنی مرضی نال، شاخاں تے پھول کھلن دے وے نہ کھلن دے وے او دی مرضی، جوانی دیاں بہاراں دی لاں دے پیگ دیاں پیگاں دی لائیں تروڑ چھوڑے تو او دی مرضی، صحت مند رکھ کے مارے او دی مرضی، حادثے دی موت دے وے او دی مرضی۔ موت امر الہی ہے تے مننا پوندا ہے۔ پریشان تا نہیں ہو گئے؟ بس اسے زمین دے وچ موت دے حوالے دے نال کل نفس ذائقۃ الموت، میرے بھائی اللہ دی ندیم، میں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آج انہاں اس اجاکہ بھی لا چھوڑیا ہے اور بہت خوبصورت حق دا کلام، پاکاں دا کلام، محمد و آل محمد دی مدد، میں دعا کرنا اللہ میرے براز کلم وچ ہور زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ جڑا سی دو شاعر رل جاوی ہے تا ود نات خانم تا سنجناب خیر ہوئے۔ سلوات پڑھو محمد و آل محمد دی عظمت۔ کلو نفس ذائقۃ الموت۔ تھوڑا تھوڑا میرے نال مزاج ملے سو چونکہ میں تقریر تے نظم رلا کے چلنا ہے تاکہ لطف بھی اندر ہے، کچھ ہدایت بھی اندر ہے اور کلام تاکہ جو ہے تھوڑے سامنے اور غالباً نویں شعر کہ ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس بند وچ دو آیتاں دا ترجمہ ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے، اور دوسری آیت کلو من الی فان و یبقى وجهک ربک ذو الجلال والاکرام، ہر شاعر نے موت فنا ہو جانا ہے اللہ دی وجہ باقی۔ توجہ ہے نا، ہوں اس سے کہیں لوگ اگر کوئی بدگمانی ہے تو نہ بولے، جب میں سچ قرآن پڑھتا بیٹھا شاعری قرآن دے مطابق تھوڑا تھوڑا میرے نال مزاج ملایا ہے کہ ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے، میرے مالک دا فرمان ہے۔ بہت مہربانی، تھوڑے ہاتھ سلامت و زبان سلامت جڑی پاک ذکری بولندی ہیں۔ ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے، میرے مالک دا فرمان ہے، جو گھڑے آئے اس بھاج منجنا ہے، بس باقی رب رحم۔ توجہ ہے نا جی، جو گھڑے آئے اس بھاج بنجنا ہے، بہت مہربان بھائی جان، جو گھڑے آئے اس بھاج بنجنا ہے، بس باقی رب رحمان ہے۔ اور کہیں کہیں دے ٹرے آ جاگتے ہو حسنی ہو ویندن اتنے زانے، او دے گھاٹے ملک نو مار گھٹیں دن پورے ہوندے نہیں نقصان ہے۔ بہت نوازش اور نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، زندہ باد، حسینیت، سارے اہل بیت۔ بھائی اللہ دیتا ندیم صاحب، مار نظیر احمد کامن صاحب، بھائی شہباز عالم، بھائی احسن مرتضی، بھائی سلیم
بہت خوبصورت شعر میں تھوڑی سماعت میں سپورٹ اور غالباً پہلی دفعہ میں عرض کرتا پیا تے مہیج دل دے قلم دے خون رلا کے لکھیا لطف آوے تے میرے نال مزاج ملیا حالات حاضرت اور انسان دی ناپائیداری تے شعر ہے کہ لکھاں ہستیاں وسدیاں ویڑیاں دے اکا حال ونجا گئیاں مٹیاں بہت مہربانی لطف آوے تے میرے نال مزاج ملیا لکھاں ہستیاں وسدیاں ویڑیاں دے اکا حال ونجا گئیاں مٹیاں کئی جگتے تخت سلیمانی مٹی نال رلا گئیاں مٹیاں بہت مہربانی لکھاں ہستیاں وسدیاں ویڑیاں دے اکا حال ونجا گئیاں مٹیاں کئی جگتے تخت سلیمانی مٹی نال رلا گئیاں مٹیاں اور مٹی ہیں تے مٹی اچ رل ونجنا ہے جی شک کے بے شک نے بولے یار مٹی ہیں تے مٹی اچ رل ونجنا ہے اے سبق سکھا گئیاں مٹیاں چوگردوں ویکھ کروڑاں دے بندے ہسنی کھا گئیاں مٹیاں بابا جی شعر مقرر کرو بہت مہربانی پچھلے کا دل بھی ہے ہاتھ بلند کر کے حیدری بہت مہربانی لکھاں ہستیاں وسدیاں ویڑیاں دے اکا حال ونجا گئیاں مٹیاں کئی جگتے تخت سلیمانی مٹی نال رلا گئیاں مٹیاں اور مٹی ہیں تے مٹی اچ رل ونجنا ہے اے سبق سکھا گئیاں مٹیاں چوگردوں ویکھ کروڑاں دے بندے ہسنی کھا گئیاں مٹیاں اللہ اکبر اور جا گورے غریباں پہ نظر ڈال بھائی برت تینوں اپنی جوانی دا گھمنڈے تینوں اپنے بختہ دا گھمنڈے اللہ واسطے ایکری قبرستان وانج گورا دن قبر نو شاعر جوش ولی آبادی دن جا گورے غریبہ ایکری ایک کاہلی دی زندگی چھوڑ ایک سستی جو باہرہ ایک گھمنڈ تے تکبر دی چادر لیر کر کے ایکری قبرستان ٹور وانج کسے ٹھٹھی ہوئی قبر تے کسے بادشاہ دی قبر تے وانج کے ویک تے حال پوچھ جا گورے غریبہ پہ نظر ڈال بھائی برت کھول جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت جا گورے غریبہ پہ نظر ڈال بھائی عبرت کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت اور عبرت کے لیے دیکھ کسی شاہ کی تربت اور پوچھ کدھر ہے وہ تیرا شان حکومت جس دل میں بھرا تھا جو غرور آج کہاں ہے اے کاسہ سر بول تیرا تاج کہاں ہے بہت مہربانی اللہ تم سلامت رکھے اور اے بھی موت دے حوالے دنال چونکہ موت دی محفل ہے دعا دی محفل ہے چونکہ ایک جدہ بندہ ٹردہ ہے تو عبرت چھوڑ کے جاندہ دنیا واسطے دنیا والے واسطے او دنیا والے ہو رفاقت علی دو جوانی دی حالت دنیا تو ٹرے آئے اعلان کر کے جا رہے آئے اپنے بڑھڑے ہومن دے انتظار تے گناہ نہ کیتی رکھی بھائی جوانی ڈل سی تے بڑھڑا ہو ساں تے ود نیکیاں کرے ساں نہیں اس موت تا جوانی نال کوئی تعلق نہیں اس موت تا بڑھاپے دے نال کوئی تعلق نہیں جس ویلے آونی ہے وقت پتہ ہی نہیں لگنا تو اسے زمن دے حوالے نال گزارش کرنا چاہنا کہ جی میں چمن نے خزامہ لٹے آئے نہ اجڑے ان گل ستان کہدا جی میں چمن اے خزامہ لٹے آئے نہ اجڑے ان گل ستان کہدا چا رب سے ازمائشہ تو بچاوے نہ ہووے ان وانگ زان کہدا اور اے جے پتران دی موت حسنی اے روگ ماں پہ انہوں لا چھڑیں دی حسین دے درد یاد امدن جدن بھی ٹردہ جوان کہدا حسین دے درد یاد امدن جدن بھی ٹردہ جوان کہ میں کتابیں پڑھے آئے میں علماء کو سنے آئے اوکھا علی اکبر دی لاش تے آیا ہے بہو اوکھا آیا ہے بہو سونا پوترا حسین دا حسین علیہ السلام نو نانے دے نال بہو پیار ہے میرے سنی بھائیو نانے دے نال بہو پیار ہے جدہ حضور دنیا تو پردہ پایا نا تو حسین رو میں نا بہو رو میں نا چونکہ جس دے پیار دے سہارے جن دی موہر تے چڑھ کے مدینے دی سیر کریں دے آئے جدو سجدے چویں نا تو حسین کانڈ دے آویں نا اللہ لے سجدے بدا نہ اللہ آئی میرا حسین دیتا ہی نہ لے او صورت جد اکھی دے کو اوجھل ہو گئی نا حسین بہو رویں نا ایک دن عالم خواب نبی اندر سلطان تشریف لایا ہے پیار کر کے دن حسین کیوں رونا ہے نہ توڑی شکل جو نظر نہیں ہے نہ تسی چھوڑ کے ٹر گئے رونا نہ کیا کرا نبی اندر سلطان فرمیدن میں اللہ دے نبیاں میں حجت خدا ہاں تیرا نانا میں دعا پہ کرے نا اللہ تین پتر عطا کرے سی جیدنا علی اکبر رکھی پتر تیرے اسی شکلہ میری ہیں حسین اور رب کعبہ دی قسم 18 سالہ دکڑی الجوان نانے دی شکلہ اللہ جد رب تیرے دی غلطان برچی جال کے کربلا دی زمین تے ستو ہے نا تو حسین آئے علی اکبر دا حکت سینے تے آئی حکت جنال بابن سلام کی تر
حسین فرمیندن علی اکبر اگے جد میں آوا تمہیں دو ہاتھ نال سلام کرے نا اج ایک ہاتھ نال سلام کیتا ہی اس لدن بابا میری مجبوری ہے اکبر کی مجبوری بابا دوے ہاتھ دے وچ تواڈی غربت دا سامان ہے پوتر دے پاسے ویکھ کے لاں دی داڑھی چوم کے دن مین ویکھ میں زہرا دا پوترا سینے تو ہاتھ ہٹا اکبر ہاتھ ہٹایا پیو دی نظر ترکی ہوئی مرچی تے پئی میں زامنہ تاریخ دا کسے شہید دے قاتل نو حسین بد دعا نہیں لیتی لیکن جدہ پوتر دا پھال ڈٹھس نا تے خون لڑدا ڈٹھس کمد ہویا ہاتھ عمر ابن سعد دے خیمے دے پاسے کر کے دو سعد دے پترا اللہ تیری نسل مکائے میرا کیڑا جوان مارے اس لئے ایک بار عرض کریں بابا جدہ میں آیا مونا اس لئے توڑی داڑھی بھی کالی آئی توڑے والی کالے آئے بابا تھوڑی جائی دیر دے وچ یہ تبدیلی کی میں آئی ہے پوتر لمو چونکہ دے جدہ تیرے جائے پوتر توڑ بنجیں وقت وال سفید ہو جانتے تو جوانہ دی موت ماں پہ واسطے روگ بڑھویں دیئے اسے واسطے عرض کرتا پیا حسین دے درد یاد آندن جدن بھی ٹرتا جوان کہیں دا اور ود ویندن حوصلے ماں پہ ہو دے جدہ پتر جوان ہو ویندن ود ویندن حوصلے ماں پہ ہو دے جدہ پتر جوان ہو ویندن وقت بنن جے لائق تا قسم خدا دی پورے ارمان ہو ویندن اور لائیں ٹرٹن نہ چڑی ہوئی پیگ دیاں لائیں ٹرٹن نہ چڑی ہوئی پیگ دیاں تاریخ جہان ہو ویندن بندہ ایک ٹرٹا ہے پر قسم خدا دی کئی گھر ویران ہو ویندن بس کی بلا موت کا ذکر ہو گیا میں اس محفل نو کے بدھاون واسطے اور اپنے ایمان دے وچ اضافہ کرن واسطے اور توڑے سینہ نو پاک ذکر دن معطر کرن واسطے نبیان دے سلطان دے ایک دو گلنا کرنا چاہنا توڑا دل ہے مطمئن بیٹھے ہوتا کو جے یا رسول اللہ کچھ بندے نہیں بولے ہاتھ اونچا کر کے کوئی یا رسول اللہ سیدان دعا کرے نا جڑے ہاتھ حسنین دے نامے دے ذکر اونچے ہوندے انشاءاللہ کدی نہیں میں نہ ہوئے ایک ایسے کمیلے دے محتاج تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت زندہ باد ایک شعر جڑا ہے نا انڈیا دے ایک شاعر ہیں غالباً راحت انہوں کا نام ہے شکلیں تا دیندہ حضرت بلال حبشی آلیاں رنگ تا کالا وال ڈٹھے ہوئے عجیب صورتحال لیکن شعر اس دا اتنا خوبصورت ہے توڑے سینے نو جگ بگا دے سی توجہ کہ چونکہ ایک کالے جڑے ڈھیر ہوندے نے سائین مو پیارے ہوندے بڑا خوبصورت شعر بھائی شباز جی کہ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا وہ کرسی ہم دی پیان تے ساڈا سونا بیٹا ہم دا پہ محبوب عالم چلو سید دی زیارت بھی ثواب ہے تے میں جن ذکر کریں دا پہ او وقت سارے دے سردار ہیں سلوات ڈال کے جب پڑھو میرے بتیجے دبان دے تائیں تے موٹ توجہ میرے حل کرے آئے اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتے حضور دی شان انڈیا دا شاعر ذہن میرے پاس رکھا ہے زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا کیا کہنے دی یار میں سلام پیش کرے نا زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا وہ دے میں اگر ساتھ سمندر بھی نچوڑوں راحت آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ بہت دربانی میں اگر ساتھ سمندر بھی نچوڑوں راحت آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا ندیم بھائی اس لکھیا کمال دا لکھیا تو سونی داد دیتی ہون میں نہ میرے شعر تے کتنا بلندے ہو جدا آقا دا نام دا ہے نا تب ہوٹھن دی کیفیت کی ہوندی ہے اے بہت سونا نا ہے اللہ دی کائنات جس تو سونا نا ہو ہی نہیں سکتا توجہ کرے آئے کہ لکھ لکھ کے اس محبوب دا نام بیٹھی عاشق نال ادب چم دے بہت مہربانی لکھ لکھ کے اس محبوب دا نام بیٹھی عاشق نال ادب چم دے دل رجدہ نہیں ہوں ذکر کنو دل رجدہ نہیں ہوں ذکر کنو کر کر انداز عجب چم دن اور ساتھ ثابت حسنی مشک بھریندہ ہے جدہ کوجے کملے سب چم دن کہ دا سونا نام محمد دا دو بار لبانو لب چم دن نعرہ حیدری توجہ ہے نا جی اور میں سیدہ میرے نال سید بھائی تشریف فرماؤ میں
قرآن سے رکھ کے بھی یہ گال کرا تو میں کر سکنا جس دل میں عشق رسول بسیا کوئی بوزر تے کوئی سلمان بنے توجہ کرے یا توجہ جس دل میں عشق رسول بسیا کوئی بوزر تے کوئی سلمان بنے آقا میرے نے جو فرما دیتا یا حدیث بن گئی یا قرآن کسے قرآن نازل ہوندے ڈٹھو ہوئے کہیں جبریل نو آندے ڈٹھو ہوئے بھئی جدا قالب مصطفیٰ سے نازل ہوئے اللہ تعالیٰ فرمیتا ہے یہ اگر پہاڑا تے نازل کرنا ریزہ ریزہ ہو جا مینا ایک قرآن آیا قالب مصطفیٰ تے آندہ جبریل لائے کہ توجہ کرے آئے نہ کسے جبریل نو آندے ڈٹھا نہ کسے قرآن نو نازل ہوندے ڈٹھا اوہ مصطفیٰ دے لب سرکار فرمایا اے حدیث ہے اے میرا کلام ہے حدیث مان لئی سرکار فرمایا اے اللہ دا کلام ہے سو قرآن مان بھئی انہیں کہا لینا سرکار ہی دسیا ہے اے میرا فرمان ہے حدیث مان لئی سرکار ہی دسیا ہے اے اللہ دا کلام ہے سو قرآن مان لیا اسے واسطے عرض کر رہے ہیں کہ جس دل میں عشق رسول بسیا کوئی بوزر تے کوئی سلمان بنیا آقا میرے نے جو فرما دیتا یا حدیث بن گئی یا قرآن بنیا اور چمی سونے دے قدمہ دی دھوڑ جس نے وہ دنیا دا سلطان بنیا جس کدی حضور تے شک کیتا سب تو بڑا شیطان بنیا توجہ ہے نا جی پریشان بنے ہوئے بیٹھے بختم دا ٹائم لیڑے ہم دا پہ آئے یہ ٹائم دے سے انہیں بالکل تھوڑا جا ٹائم رہ گیا ہے آئے ایک واقعہ تھوڑا جا تے ایک منقبت طالب دعا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مالک حدیث سے کچھ سے فرمائندر لولا کالما خلقت الافلاق تینوں نہ بنائیاں تا افلاق نہ بنائیاں یعنی سب کچھ بنیا تو سرکار دے صدقے کائنات سجائی گئی ہے تو سرکار دے صدقے نبیوں دے سر تے نبوتاں دے تاج سجن تے مصطفیٰ دے صدقے تو انو سانو انسانیت اللہ سراپا ملے تے مصطفیٰ دے صدقے اے زبان ملی ہے تے مصطفیٰ دے صدقے ہو سکتا تیری چپ پہ کہ مالک فرمائے چا میرا بندہ تو شاہی کا انہوں شاید تینو میں بنایا تینو سراپا حسن و جمال بنایا تو ایڈا بڑا بندہ بن گیا میرے محبوب دا ذکر ہوئے زبان حرکت ہی نہیں دے سکتے توجہ ہے نا جی تا او محبوب جس دے بدلے جے دے صدقے کائنات بنائیے جے دے صدقے نبی بنائیں جے دے صدقے انہوں تاج نبوت ملیں جنہاں دی ولا مودت اور محبت نعم البدل اللہ جنت قرار دی توجہ ہے نا سارے اگر اس خاندان دے نال مودت محبت نہ ہوئے جنت علی کہانی بالکل کائنے جتنیاں روزاں جتنے نمازاں جتنیاں حج جیڑے عمرے جتنیاں زکاتاں جتنیاں خیراتاں ہوئے تے دل وچ محمد و آل محمد دی محبت تے مودت نہ ہوئے توجہ ہے نا اے ہر شے بس اے ہر شے بیکار او محبوب ایڈا پیارا اتنا پیارا تے او ارادہ کرے زندگی کسے گل دا تے او پورا نہ ہوئے یعنی حضور پاک نے اپنی زندگی دے وچ دو ایسے ارادے فرمائے جڑے پورے نہیں ہو سکے گل کنا سنی ہوئی سی کنا واسطے نویں ہے تے آج بیٹھے امتیاز ہسنی یہ کیڑی گل پہ کرے نا بھائی محبوب خدا ارادہ کریں تے ارادہ پورا نہ ہوئے گل کیتی ہے دعویٰ کیتا ہے دلیل دے کے جاسا پہلا ارادہ جدہ نالین مبارک سمیت عرش اولا تے قدم رکھنے لگیں تے نالین اتارن لگیں تے اللہ سائیں کہ میرا محبوب ایک ہے اللہ واسطے ذہن میرے پاس میرا محبوب ایک ہے اس لئے چونکہ سرکار ایک پرانی گالی یاد ہے قرآن میں جڑے حافظ بیٹھو قرآن مجید ہے آیت مجید ہے جدہ ترجمہ ہے اے موسیٰ اپنی نالین اتار دو کیونکہ یہ وادی طور پاک ہے تے حضور سوچیا بھئی موسیٰ کو طور تے گیا ہے تے اللہ جتیاں لہائیاں تے میں عرش سے بیٹھا پیا میں پہلے لا چھوڑا مطلب میں نے آنکھیں پہ لا چھوڑو توجہ کرے یار یعنی حضور تے ذہن چ یہ گل آئی بھئی موسیٰ کو طور تے گیا کو طور کتھے عرش اولا کتھے کو طور تے لہائیاں گئیں وہ بھی نبی آئی توجہ ہے نا وہ بھی نبی آئی وہ بھی کمال دی ہستیاں تے میں عرش تے جاندہ پیا مطلب میں نے جاکھیں اسے ارادے دنال نالین لہاون نے ارادہ کیتا ہے مالک فرمایا انہیں یہ کیوں اس لئے حضور او گل اللہ سائیں دے کو پیش کی تھی کہ موسیٰ کو جب بلایا گیا طور پر اور گنگے بندے دا زامن مائنے جنہوں مصطفیٰ جسد کے زبان میں لیے بولے سی ضرور موسیٰ کو جب بلایا گیا طور پر ساری دھرتی کے منظر بدلنے لگے تیری جلوہ گری دیکھنے کے لیے قوم کے لوگ بھی تھے مچلنے لگے اور طور کے سب نظارے خدا کی قسم نور کے تھے سراپے میں ڈھلنے لگے حکم تیرے سے جوتے اتارے گئے موسیٰ بھی ننگے پاؤں تھے چلنے بہت
بہت مہربانی حکم تیرے سے جوتے اتارے گئے، موسیٰ بھی ننگے پاؤں سے چلنے لگے، وہ تیرا طور تھا، یہ تیرا عرش ہے، حضور عرض کرے دن وہ تیرا طور تھا، یہ تیرا عرش ہے، آؤں کیسے پہن کر میں جوتے یہاں، راز اپنے سے تھوڑا سا پردہ ہٹا، مجھے کچھ تو بتائے میرے میزبان۔ اس نے آواز خالق آئی، گھبرا نہیں، وہ موسیٰ تھا تو محمد ہے، نہیں دل ٹھرے تھا کو سبحان اللہ، وہ موسیٰ تھا تو محمد ہے، اسے آزادی سے گھومنے دے، نہ وصل میں اب کچھ دیر بکر، ہر شاہ چاہت سے چھومنے دے، اور اسے آج اتارنا ہے دل پر، میری خواہش جانے کب سے ہے، اور نالین اقدس کے تلوے آج عرش میرے کو چھومنے دے۔ بہت مہربانی، جیسے اجازت مل گئی، سرکار نے اپنا نالین مبارک علی قدم عرش اولاتے رکھیا، توجہ کرے آئے، نالین مبارک علی قدم عرش اولاتے رکھیا ہے، انہیں خاموش، ان تھوڑی اس طرح بھی کیفیت، جدا وڈے گھر جوی ہوئے، تے اگلا بندہ ڈھیر صاحب حیثیت ہوئے، اگلی ہستی ڈھیر صاحب حیثیت ہوئے، تو بندہ دی کیفیت مار نظیر تھوڑی عجیب ہوندی ہے، تے جامن اللہ مصطفیٰ ہے، تے سدن اللہ خدا ہے، احکم الحاکمین، سب تو وڈا بادشاہ، سب تو وڈا کریم، سب تو وڈا عادل، سب تو وڈا حاکم، سب تو وڈا بادشاہ، اس کے دربار دے وچ اس نے تھوڑی جی اس طرح بھی کیفیت تے اللہ دلوں دے حال جانن والا ہے، اس نے مالک فرمایا خاموش کیوں ہے، آج ذرا مسکرا کے چل، نہیں توجہ کرے سے یار، خاموش کیوں ہے، آج ذرا مسکرا کے چل، اس پوری کائنات کو جلوے دکھا، خاموش کیوں ہے، آج ذرا مسکرا کے چل، اس پوری کائنات کو جلوے دکھا کے چل، میرا بھی ضبط آج ذرا آزما کے چل، واللیل ذوالفرق سے ذرا سی ہٹا کے چل، اور دیکھوں سراپا میں نے یہ ڈالا ہے کس طرح، عمران نے اس چاند کو پالا ہے کس طرح۔ بہت مہربانی، بہت نوازش، اور وقت سرکار نے قدم، وقت دل دی بچ بہاراں پھٹنے لگ گئیاں، وقت مسکراہٹاں آ گئیاں، وقت چہرے تے رونقاں بڑھ گئیاں، تب سرور کونین کے بڑھنے لگے قدم۔ توجہ جنہیں معراج تے میرے نال سفر کر رہے ہو، تب سرور کونین کے بڑھنے لگے قدم، مدت کی دوریاں جو آج ہو گئی ختم، پلکوں پہ عشق بن کر جذبات ہیں رقم، تقدیس کردگار سے گردن میں کتنا خم، اور یہ پوری کائنات میں اعلان ہو گیا، اس لابقا کا آج ایک مہمان ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ایک ارادہ نہ لائن لان دا، اللہ سے کہ نہیں لانی، دعا ارادہ دساں، سارے دل ہے، بلہ ڈلی ڈلی آکو کر سبحان اللہ، ماشاءاللہ تو ارادہ بن گیا، ارادہ سنن دا، دعا ارادہ کیڑا، توجہ کرے آئے، میں منظر بھی کھاونا ہے، میں فوٹو بھی کھاونا ہے، سجاننا تو صاحب ہے، واقعات تو صاحب پہنچا سو، یہ فوٹو بے کھا کے تے ایک منقبت طالب دعا بے شک برتن لایا ہو، نبی تے اصحاب سجدے وچن تے ایک اکلا حسین بیٹھا ہے، توجہ کرے اللہ واسطے، اے پہلی ویری 15 شعبان میلہ میٹنگ تے پڑھی آئی، اتو میرے بھائی دی دعا تے تسا مومنہ دی دعا میں لگیاں بات اے تاں ہے نا جی میں کسے کلام ہوندہ تے کمال آلہ جی میں موہر آلہ شیئر توڑی سماعتن سپورت، نبی تے اصحاب سجدے وچن تے ایک اکلا حسین بیٹھے، او پاک نانے دی پاک کردہ بڑا مسلح حسین بیٹھے، توجہ ہے نا، نبی تے اصحاب سجدے وچن تے ایک اکلا حسین بیٹھا ہے، او پاک نانے دی پاک کردہ بڑا مسلح حسین بیٹھا ہے، اللہ جتا ندیم صاحب میں زندگی ہے جس تو بڑا شعر نہیں لکھ سکیا، او پاک نانے دی پاک کردہ بڑا مسلح حسین بیٹھا ہے، اور نبی دی موہر سمجھ کے کعبہ وچھا کے پلہ حسین بیٹھا ہے، بہت مہربانی، نبی دی موہر سمجھ کے کعبہ بنا کے پلہ حسین بیٹھا ہے، نبی پریشان ہون کے برسی تے چوپ پہ اللہ حسین بیٹھا ہے، اور آواز خالق کہ لہان اسنو ودا چا سجدہ، لہان اسنو ودا چا سجدہ، میری مشیت تا راز جانے، اس دی مرضی ہے میری مرضی، حسین جانے نماز جانے، بہت مہربانی، بہت مہربانی، اسے میں اردو دے بیٹھا لیا،
امام حسین دا آمن لکھیا ہے، مسجد دے وچ آمن لکھیا ہے، صحابہ کرام دی نماز لکھی، توجہ میرے پاس ہے، صحابہ دی نماز لکھی ہے، صحابہ دا سجدہ لکھیا ہے، حسین دا آمن لکھیا ہے، پوشت باؤن لکھیا ہے، نبی دا سر چامن لکھیا ہے، بس اللہ دا حکم لکھیا ہے، میرے نال چلنا ہے، حسین کردگار کی عنایتوں کا رنگ ہے۔ حسن بھائی میر انیس دی جھلک خوشبو ہو سی، میری حیثیت نہیں، میں تمہیں دکھا کے پا دے برابر وہ منظوریاں لے شاعران، لیکن ادھا دی خوشبو شاعری دی اسی۔ حسین کردگار کی عنایتوں کا رنگ ہے، اسے نہیں ہے کوئی غم حسین جس کے سنگ ہے۔ حسین کردگار کی عنایتوں کا رنگ ہے، اسے نہیں ہے کوئی غم حسین جس کے سنگ ہے۔ وہ صبر کی ریاستوں کا لازوال بادشاہ، وہ مصطفیٰ کا دل ربا، یہ مرتضیٰ کا لاڈ، اور ادھر نبی جھکے ہوئے تھے رب کی بارگاہ میں، ادھر نبی جھکے ہوئے تھے رب کی بارگاہ میں، ادھر بھی ایک عزم تھا حسین کی نگاہ میں، اور صحابہ کرام کی تھی گردنیں جھکی ہوئی، نظام کائنات کی بھی کروٹیں رکی ہوئی، وہ چل رہے تھے اپنے بچپنے میں جھوم جھوم کر، بہت مہربانی، وہ چل رہے تھے اپنے بچپنے میں جھوم جھوم کر، زمین میں چل رہی تھی ان کے لکش پا کو چوم کر، تھے بڑھ رہے نمازیوں کی صف صف کو چیر کر، وہ مسجد نبی میں تھا سما بھی ایک عجیب تر، اور نبی کی پشت پہ سوار ہوئے میرے حسین جب، نبی کی پشت پہ سوار ہوئے میرے حسین جب، تو سر اٹھانا چاہتے تھے والی کونین، کیونکہ حضور سر چامن دا ارادہ کیتا ہے، جڑا ارادہ سر چامن دا ارادہ کیتا ہے، اس لحاظ خالق کہا خدا نے اے سخی تو جانتا یہ راز ہے، ادھر میرا حسین ہے ادھر میری نماز ہے، کہا خدا نے اے سخی تو جانتا یہ راز ہے، ادھر میرا حسین ہے ادھر میری نماز ہے، یہی بچائے گا اسے مصیبتوں کو جھیل کر، میرا حسین خوش رہے نماز کو طویل کر، اور نبی کا نور عین ہے، یہ فاطمہ کا چین ہے، یہی میرا حسین ہے، یہی میرا حسین ہے۔ اور کائنات رسول دا فرمان زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی محفلانو اپنی مجلسانو پرو گنامانو زینت دے ہو علی ابن ابی طالب دے ذکر دے نال۔ اس منقبت دے وچ مولا دی ایک دو شعر شان دین تے تسی دعا کرے سو، اور اے پہلی دفعہ میں منبر تے میرا خیال پڑھ رہے ہیں ہن موہر تو سا دعا لی لے سو جا، میرے بھائی دعا کرے سے تسی بھی چلو آمین چکیا ہے تے لطف بن جاسی بات میں جی میں پڑھ ساں تے مینوں دی داد بھی ڈیسی تے مالک عطا کرے سی کہ دریا دی کے مجال سمندر دے سامنے۔ توجہ ہے نا، اے ندیم صاحب سخنوار لوگ ہیں پڑھنے والی چیزاں محفل دے مزاج دے مطابق نہیں، لیکن ہن صحابے دی زرخیز مٹی اس لیول تے پہنچ چکی ہے کہ انہاں نو اچھا شعر سناؤ اے خرید کریں دیں، اے دعائیں دیں دیں، اے اپنے دامنے جو انہوں پلے بندیں، دریا دی کے مجالے سمندر دے سامنے، توجہ پچھلے ہو، دریا دی کے مجالے سمندر دے سامنے، کھڑ سکتا کی میں منگتا سکندر دے سامنے، بہت مہربانی، دریا دی کے مجالے سمندر دے سامنے، کھڑ سکتا کی میں منگتا سکندر دے سامنے، کتنا لطف لینا ہے، آدھا ونے مرحب اما ہرو کیا، توجہ کری، آدھا ونے مرحب اما ہرو کیا، آمی کدی نہ بھول کے بھی حیدر دے سامنے۔ توجہ ہے نا جی، یعنی تاریخ عالم مولا علی علیہ السلام لڑکتن تو لاکے تے حضور دی زندگی ظاہری زندگی تک اسلام دیاں جتنی جنگوں ہیں غالباً ایک دو تو علاوہ ساری ہیں مولا دی شرکت اور مولا دے سر تے تاج فتح دا اللہ سجایا۔ اچھا جس جنگ میں دے اس لحاظ میں ابو طالب دا پترا، توجہ میں علی ابن ابی طالب ہاں، میں ابو طالب دا پترا، اس جنگ مولا اپنی اماں دے حوالے نلتا اور ذہن میرے پاس رکھیا ہے، اس لئے چونکہ مرحب جیسے بڑا وڈا جرنائل آئی تے ہزارہ مدنہ لڑدا اور رجز پڑھ داوے تے رجز تے آکھو میں مرحبا، میرا نام مرحب میری ماں رکھیا ہے، توجہ ہے نا، میں مرحبا میں ایڈا بڑا جرنائل ہاں، میں ایڈا بڑا طاقتوارا، میری ماں میرا نام مرحب رکھیا ہے تے ماں کو وصیت بھی کیتی ہوئی آئی، اس لئے مولا نے انہاں جے کو تو وصیت سامنے کھڑی آئی مرحب بھلا ودا، توجہ ہے نا، مرحب بھلا ودائی تے مولا نو یاد آئی گال، اس لئے مولا فرمایا میں او ہاں میری ماں میرا نام حیدر رکھیا تھا، اس لئے ماں دی گالی یاد آگے نکا جے آد ماں کیا دھار کئی نال لڑی کہیں دنا حیدر ہوئی ہو دے نال لڑی،
تے مولا پردے دے گال دس توجہ ہے نہیں سے واسطے عرض کر رہا ہوں دریا دی کے مجالے سمندر دے سامنے کھڑ سکتا کیویں منگتا سکندر دے سامنے آدھا ونجے مرحب اما ہرو کیا آویں کدی نہ بھول کے بھی حیدر دے آویں کدی نہ بھول کے بھی حیدر دے سامنے اور صدیہ حسینی لال نے جچ بھی ہیں بودلا اتنے کنا مدہ میں انداز دینے اتنے سارے نے جن پتہ نہیں صدیہ حسینی لال نے جچ بھی ہیں بودلا حاضر ہوا کہ جلدی کلندر دے سامنے آدھا بنے صدیہ حسینی لال نے جت بھی ہیں بودلا حاضر ہوا کے جلدی کلندر دے سامنے بودلا لی گال دسن جا چونکہ مولا تو ذکر کریں دے ہیں اتو دے بادشاہ یا اتو دے علاقے دے جڑے روسان و ہندوان انہا روکے نہ لی علی نہ کی تکر تسی اسلام پھیلا رہے ہو بودلا کوئی نہ رکا حاجی صاحب ایک دوار انہا پکڑ لیا تے سائیاں دا بڑا چہتا ہے فقیر آئی چہتا بچہ بالکا ہے انہوں پکڑ کے تے واڈ ٹوک کے تے او دیا کنیاں دے پکا کے سارن پکا چھوڑے اس لکھیں سائن والا دسے جی تو اٹھا بودلا او تا کوئی نہیں آیا تے او تا آئے گلنا سن دے پہنے ہیں اس لے سرکار نے ساتھ ماریا ادھو شباز کلندر دے صدن دے ڈھیلائی تے کنی آئی تو بودلا نمودار ہویا تے سائن دے سائن حاضر ہو گئے اسے وقت شیر آج کرنا پہ صدیہ حسینی لال نے جتویں بودلا حاضر ہوا کے جلدی کلندر دے سامنے اور بنگلے بہار کچا ہی بھاوے ہوئے تے اتے ہوئے علام توجہ ہے نا اے علم جڑا نے شیعہ دا نہیں میرے سنی بھائی تشریف فرماؤ اے علم شیعہ دا نہیں اے علم رسول اللہ دا ہے اور خیبر دے بیچے حدیث سنی شیعہ متفق لکھی ہوئی ہے سرکار فرمایا کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا جو قرار ہوگا جو غیر فرار توجہ جو مرد ہوگا جو قرار ہوگا جو غیر فرار ہوگا اور طریقیں بڑے جید صحابی حضرت عمر فرمیدن میں نے ساری رات نیندر نہیں آئی تو میرا دل لا بے جمی علم اللہ رسول اللہ مہینو دے میں ہر دی خواہش ہر دی حسرت تو یعنی یہ علم دا ناو ہے تو بندے شیر ساٹھ میں دن علم ساٹھا دے توجہ کریں آئے کچائی باویں ہوئے تو بات اے اتھو علم اسلام نہ چلیا تو جناب جعفر تیار نے کلم بازو کرائے بات اے علم اسلام نہ چلیا کائنات رسول نے مولا علی نو دیتا بات مولا علی علم حسن موئی نو دیتا بات علم حسن موئی حسین بادشاہ نو دیتا حسین بادشاہ کربلا دے وچ علم اسلام عباس نو دیتا انہاں بازو کلم کرا کے علم اتنے بلند کر چھوڑیا کائنات عالم وچ جتھے دار تناوے زین عباس کی جتھیاں چل رہا ہے توجہ ہے نا کچائی بھاویں ہوئے تے ہوئے اتے علم بنگلے بحالوی کچھ نہیں اس گھر دے تو ان کافی ردیف بسرے ودائی میری نظر دا توجہ کرے کچائی بھاویں ہوئے تے اتے ہوئے علم بنگلے بحالوی کچھ نہیں اس گھر دے سامنے اور آدھا ہوسی یہ یوسف دامی دی فجر نو خدا دی قسم بہت خوبصورت شعر آدھا ہوسی ہے یوسف داوی دی فجر نو میرا جمال کچھ بھی نہیں اکبر دے سامنے آدھا ہوسی ہے یوسف داوی دی فجر نو میرا جمال کچھ بھی نہیں اکبر دے سامنے احسن بھائی میں کائنات عالم سامنے رکھ کے بین الاقوامی شہر ہے کتنی داد دے سکتے ہو اور لکھاں دی فوج لائے کے بھی کربل دے وچ یزید لکھاں دی فوج لائے کے بھی کربل دے وچ یزید بے بس سے بیکھو کتنا بہتر دے سامنے لکھاں دی فوج لائے کے بھی کربل دے وچ یزید بے بس سے بیکھو کتنا بہتر دے سامنے اور دنیا دی کل طہارت دستی سر نمو سیکنڈ لاسٹ ہے دنیا دی کل طہارت دستی سر نمو مخدوم ہے کونین دی چادر دنیا دی کل طہارت دستی سر نمو مخدوم ہے کونین دی چادر دے سامنے اور منگو دعائے حسنی کسے بھی شریف نو آمین ضرور ہے کیا یار منگو دعا اے حسنی کسے بھی شریف نو کھڑنا پوے نان کے نوکر دے سامنے دریا دی کے مجالے سمندر دے سامنے دعا کرنا خالق کائنات محمد و اہل بیت محمد صدقہ اس مجلس دا اس ذکر دا ثواب رفاقت علی مرحوم دا نام اعمال دی درج فرماوے مالک اور مرحوم دا مالک درجات بلند فرما او دے بھائیاں نو او دے خاندان نو صبر جمیل عطا فرما اور او دے قبر نو روشن تے منور فرما اور سانو مالک عمل صالح بجا لاونے توفیق عطا فرما بما